شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں کیا ہے؟ وہ نشانیاں جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں کتنا پیار کرتا ہے، ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے دلوں کو ایمان اور محبت سے بھر دیتی ہے۔ تو جڑے رہیے، کیونکہ یہ سفر آپ کی روحانی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کی محبت کی 5 اہم نشانیوں پر بات کریں گے۔ یہ نشانیاں ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ انہیں پہچاننے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا ادراک ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آئیے ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس محبت کو اپنے دل میں محسوس کر سکیں۔ نمبر 1، دل میں سکون اور اطمینان کا پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی محبت میں ہوتا ہے تو وہ دنیا کی مشکلات اور مسائل سے اتنا متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ سکون اللہ کے ذکر، دعا اور تلاوت قرآن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دل میں عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہے؟ تو رابعہ بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی یاد یا محبت جا سکے۔ جب کوئی انسان اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ کی محبت کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کفار مکہ نے شدید اذیتیں دی، انہیں جلتی ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ حضرت بلال کی اللہ سے بے پناہ محبت تھی کہ وہ شدید تکالیف کے باوجود صرف اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے اور کسی بھی صورت میں اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں ہر وقت یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کاموں سے دور رہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ نشانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں ایک حفاظتی ڈال کی طرح ہوتی ہے جو اسے غلط راستوں پر جانے سے روکتی ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں تو ہم نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور برائیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اللہ کی محبت کے ذریعے گناہوں سے بچنے کی تعلیم اس انداز میں دی کہ سب سے پہلے ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت پیدا کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ خود بخود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، وقت کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنے ذاتی اخراجات کے لیے ایک معمولی وظیفہ مقرر کیا۔ ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ رحمہ اللہ کہتی ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رحمہ اللہ بہت پریشان اور غمگین ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ حضرت عمر رحمہ اللہ نے کہا، مجھے یہ فکر ہے کہ میری رعایا میں کوئی شخص بھوکا نہ ہو یا کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے
میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا؟ ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سوئے تو انہوں نے جواب دیا، مجھے قیامت کا دن یاد آ رہا ہے جب ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا، میں کیسے سکون سے سو سکتا ہوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ان کی اللہ کے خوف اور محبت کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد نہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑا بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کی دیانتداری اور انصاف پسندی ایسی تھی کہ ان کے دور کو دوسرا دور خلیفت راشدہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت اور تقوی سے بھرپور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور جب ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر عوام اور امت کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو ان کی عاجزی اور اللہ کے خوف کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرندے کو درخت پر بیٹھے دیکھا اور کہا، کاش میں اس پرندے کی طرح ہوتا، نہ کوئی حساب ہوتا نہ کوئی کتاب۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ میں سب سے افضل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بھی تھے، پھر بھی اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے حساب سے اتنا ڈرتے تھے کہ یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ایک بے حساب مخلوق ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں گناہوں سے اس طرح دور رکھتی ہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو ہم اس کی رضا اور خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں۔ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ گناہ کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی اس محبت کی وجہ سے انسان خود بخود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو نیک کاموں میں صرف کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت مضبوط ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان نماز اور عبادات میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور نماز پڑھنا اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ تعلق ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب ہم محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ انسان صبر اور شکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہمیں اس بات کا شعور دیتا ہے کہ ہماری زندگی کی ہر حالت اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم۔ صبر اور شکر دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کی محبت رکھنے والے انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہے۔ وہ ہر حالت میں اللہ کی حکمت کو تسلیم کرتے ہیں اور شکایت نہیں کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ صبر و استقامت کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ ایک نبی اور بہت مالدار شخص تھے جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ایک وقت آیا جب اللہ نے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری لاحق ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں زخم، سوجن اور دیگر مسائل پیدا ہوئے۔ ان کی بیماری اتنی شدید تھی کہ ان کے قریبی لوگوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی محبت اور رحمت پر یقین رکھتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ نے فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں اللہ سے دعا کی اور ان کی صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور ان کی نعمتیں دوبارہ لوٹا دی۔ آپ علیہ والسلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر اور استقامت دکھانی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب سے آخری نشانی، جو سب نشانیوں سے اعلیٰ نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی خدمت اور بلائی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق سے بھی محبت کریں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں رحم، محبت اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک سے پریشان ہونے لگے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنی ذاتی ضرورتوں کو بالکل نظر انداز کیا اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی محدود خوراک رکھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ جو کچھ بھی اپنے گھروں میں اضافی خوراک یا سامان رکھتے ہیں اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ آپ علیہ السلام خود بھی فاقے کرتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کی وہ سرور دے جس کی تڑپ سینوں میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت سے نوازے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ کی محبت ایک ایسا ذخیرہ ہے، ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ جس انسان کو یہ نصیب ہوتا ہے پھر وہ انسان ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔